بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فیل کی یہ آیات ہیں۔ سورہ الفیل مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ بھی مکی دور کے بہت ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے اور صرف ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ واقعہ کوئی زیادہ پرانا نہیں تھا۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت وہ لوگ زندہ موجود تھے جنہوں نے اس واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور یہ واقعہ فیل یہ بہت قریب کے ہیں، ایک ہی سال میں ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ محرم میں پیش آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہے، یعنی کوئی 50 دن کا وقفہ ہے اس واقعے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی کوئی 45 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اس واقعے کو، تو مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود تھے اس وقت جن کی عمریں 60 سال، 65 سال، 70، 75، 80 سال یا اس سے زائد کی تھیں۔ تو وہ لوگ اس واقعے کے عینی شاہد تھے، اور ابرہہ نامی شخص جو ہے وہ بڑے لشکر کے ساتھ اور چند ہاتھیوں کے ساتھ وہ آیا تھا اور اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ میں کوئی مال و دولت کے لیے یا انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو صرف اس کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، لہذا تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو وہ باہر آ کر پڑا وہ قافلہ، یعنی مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی ہے محصر، وہاں پر تو بیان کیا جاتا ہے ایک روایت میں کہ عبد المطلب جو کہ اس وقت مکہ کے بڑے سردار تھے، ان کے کوئی 200 اونٹ تھے، وہ اس نے قبضے میں لیے اور پیغام بھیجا یہی کہ کسی کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، نہ جانی نہ مالی۔ تو عبد المطلب جو تھے وہ وہاں گئے اس کے پاس اور وہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا۔ آپ وجاہت کے لحاظ سے قد، قامت، جسم، رنگ، ہر طرح سے ایک بہت خوبصورت بزرگ تھے، اور وہ اتر کر اپنے تخت سے کے استقبال کے لیے آگے بڑھا اور آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں جو تم نے قبضے میں لے لیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا تھا اور آپ نے تو یہ بہت چھوٹی بات کی ہے کہ آپ کو اپنے عبادت خانے کی کوئی فکر نہیں ہے اور آپ اونٹ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اونٹ میری ملکیت ہے، میں انہی کا سوال کر رہا ہوں آپ سے، جبکہ یہ گھر جسے آپ ڈھانے کی نیت سے آئے ہیں یہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا، ہمیں اس کا فکر نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس وقت مکہ میں اس میں خانہ کعبہ میں کوئی 360 بت موجود تھے اس میں، اور مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اس کے دروازے کے سامنے اللہ ہی کو پکارا کہ یا اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور انہیں کسی بت کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ اس سے کوئی درخواست کریں، ان سے کوئی مدد مانگیں۔ اور پھر اس کے بعد بھی روایات میں آتا ہے کہ کوئی 10 سال تک، بعد میں ہے کہ 7 سال تک اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی،
بلکہ ایک اللہ ہی کو پکارتے رہے، یعنی ایسا اثر ہوا۔ تو اہل مکہ کو اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو توجہ دلانے کے لیے مختلف حوالے اختیار کیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے توجہ دلائی کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ پیدا نہیں کیا، تمہاری فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی تھی ہم نے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں پر عذاب کے حوالے سے توجہ دلائی ہے، قوموں کا ذکر موجود ہے، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، اصحاب فرعون کا، اصحاب الایکا کا، یہ سب اسی مقصد کے لیے کہ دیکھو جن قوموں نے بھی اللہ کی دعوت کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوا۔ اور اللہ کی سنت ایک ہی ہے، بدلہ نہیں کرتی۔ جو لوگ بھی اللہ کی آیات کو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلائیں گے ان کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ کہیں آخرت کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کیا کہ دیکھو آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے، اور جو انکار کرنے والے ہوں گے وہ ہمیشہ کے عذاب میں داخل کر دی جائیں گے۔ تو مختلف انداز ہیں۔ تو یہ بھی انہی میں سے ہے کہ اہل مکہ جو کہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے منہ موڑ رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اور نہ صرف انکار بلکہ سختی پر بھی اتر آئے تھے، اہل ایمان کو ستایا جاتا تھا۔ تو توجہ دلائیے کہ دیکھو یہ واقعہ تو کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے، صرف کوئی 45 سال کے قریب کا ہے یہ واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی اتنی تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم ترى کیف، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے فعل ربک، تمہارے رب نے کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یعنی یہ واقعہ تمہارے سامنے موجود ہے، وہ افراد موجود ہیں جنہوں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برے انجام سے دوچار کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا ان کی وہ جو قید تدبیر کو کہتے ہیں، چال کو کہتے ہیں، ان کی جو تدبیر تھی کیا اس کو اللہ نے اکارت نہیں کر دیا؟ کس نیت سے وہ آئے تھے، کس ارادے سے وہ آئے تھے، اور کیا وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے؟ تم خود جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے کائنات کی ہر چیز، اور وہ اپنے مخلوقات میں سے جس سے جو چاہے کام لے لے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو تم تو پیچھے ہٹ گئے تھے سب، تم نے تو کوئی مقابلہ نہیں کیا اس لشکر کا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی حقیر سی مخلوق، کمزور سی مخلوق سے کام لے لیا، اور وہ سارا کا سارا لشکر جو کہ اتنا بڑا لشکر تھا، کچھ 70,000 کی تعداد میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ تم تو اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو تم ڈر گئے۔ اللہ نے پرندوں سے کام لے لیا۔ تو فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ساری چال، ان کی تدبیر اکارت نہیں کر دی تھی؟ وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، گروہ، یعنی بہت چھوٹا سا پرندہ، اس کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر مٹی کی پکی ہوئی کنکریاں پھینکتے تھے، سنگریزوں کی طرح سے تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچ میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا تاثیر رکھی کہ وہ ان کے اوپر آ کے جب اڑ رہے تھے تو وہ گرا رہے تھے ان کے، اور ہر کنکری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد تھی کہ کس نے کس کا کام تمام کرنا۔ تو اس کو اس طرح سے کر دیا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے،
یعنی جانور کو ذبح کرتے ہیں، جب بڑے جانور کو اس کی گوجڑی میں سے جو اس کا کھایا ہوا ملبہ نکلتا ہے وہ اس طرح سے ہو گیا۔ تو روایات میں ہے کہ وہ کنکری جس شخص پر جہاں گرتی تھی وہیں سے جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا اور وہ گرنا شروع ہو جاتا تھا، زمین پر ہڈیاں نکل آتی تھی اس طرح سے۔ تو اللہ کتنی قدرت کا مالک ہے، دیکھو یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا، تمہارے مشاہدے میں ہوا کہ وہ لشکر جو تھا کوئی کہیں گرا کوئی کہیں گرا، جیسے وہ دوڑ بھاگ پریشانی میں ہوئی وہ گرتے چلے گئے، ڈھیر ہو گیا۔ تو کیوں تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے؟ یعنی اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ پرندوں سے اس نے وہ کام لے لیا جس سے تم جو تھے گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور ان پرندوں نے، یعنی کوئی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا پرندہ تو، لیکن اللہ نے دیکھے جب اس کو اس کام پر لگا دیا، وہ سنگریزے اٹھا اٹھا کر لائے اور انہوں نے اس لشکر کے اوپر گرانے شروع کر دیے، اس کے اوپر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ لہذا آئندہ کے لیے بھی نصیحت ہے سب انسانوں کے لیے کہ دیکھو اللہ کی جو دعوت ہے یہ خیر ہے، یہ دعوت خیر ہے، دعوت حق ہے، انسانوں کی کامیابی کی ضامن ہے، یہ دنیا میں اور آخرت میں اچھے انجام سے دوچار کرنے والی ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یعنی کتنے پہلو ہیں اللہ کی اس دعوت میں۔ تو وہی لوگ اپنے مقصد حیات کو پورا کریں گے جو اس کو قبول کریں گے، یعنی انسان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو بے مقصد پیدا کر دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی، اور اس کی پیدائش ایک دفعہ نہیں ہے بلکہ 2 مرتبہ ہے۔ تو انسان اپنے یہاں دنیا میں مقصد تولید کو صرف اور صرف اسی صورت میں پورا کر سکتا ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے، اس پر عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، ورنہ اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ ہے نا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، یعنی امکان میں بھی نہیں ہوتا، بھروسہ بھی نہیں ہوتا انسان کو، ایسے ایسی جانب سے اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ قوم سمود پر دیکھ لیں، اللہ نے ہوا بھیج دی، ہوا کے ذریعے سے اس قوم کو انجام کو پہنچا دیا، ہوا کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سمندروں کو پھاڑ کے راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ اصحاب فرعون کو دیکھ لیں، ان کے سامنے اللہ نے سمندر کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر کس طرح سے اس میں سے گزر گیا۔ لیکن جب ان کا دشمن اس راستے پر آیا تو دیکھیں اللہ کے حکم سے وہ راستہ ختم ہو گیا اور وہ سمندر مل گیا، سب کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ یعنی یہ بھی واقعہ کوئی زیادہ پرانا تو نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 2500 سال پہلے تھے، اور یہ فرعون تو ان کے کوئی 1500 سال بعد آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال پہلے کا یہ واقعہ تھا یہ فرعون۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔